ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے اندر الخلیل شہر میں بھی رہے آج، بلکہ ان کی قبریں ادھر ہی ہیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور پوتے یعقوب علیہ السلام۔ تو فرشتے جب آئے، بیٹے کی بشارت دی، تو دروازے پہ کھڑی ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام، انہوں نے بھی جب یہ سنا فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ، تو وہ عورت آگے بڑھی، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی آگے بڑھی یہ سن کے، فی سرۃ، اور ایک چیخ کی آواز نکل آئی، فسکت وجہہا، اور اپنے چہرے پہ حیرانگی کے ساتھ مارنے لگی، اور کیا زبان سے کہا، وقالت عجوز عقیم، ایک بڑھیا اور جو بانجھ ہے، یعنی کہ جوانی میں اولاد نہیں ہوئی تو اب بڑھاپا آ چکا ہے۔ اللہ نے پورا نقشہ ہی کھینچ دیا اس گھر کا۔ اللہ اکبر۔ بائبل کے مطابق اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور ان کی بیوی کی عمر 90 سال تھی، تو بڑھاپا بھی ہے اور بانجھ پن بھی ہے۔ بانجھ پن کا معنی کہ بچے کی پیدائش ہی نہ ہوئی ہو۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھو جی ماتم جائز ہے، وہ چہرے پہ نہیں مارا، فسکت وجہا، حالانکہ خوشی کے ساتھ اور تعجب کے ساتھ مارنا اور ہے، اور غم کے ساتھ ماتم اور چیز ہے۔ بس وہی ہے کہ بھوکے کو پوچھو کہ بھی دو اور دو روٹیاں، اس نے 4 نہیں کہا، 7 روٹیاں اٹیچ کر دیں۔ تو اب کوئی چیز ثابت کرنی ہے تو چلو یہ دیکھو فسکت وجہا، اس نے اپنے چہرے کو مارا۔ بھئی وہ تو ایک خوشی کی خبر سن کے مارا، کوئی غم کی خبر سن کے تھوڑی مارا۔ قالوا کذالک، فرشتے کہتے ہمیں کچھ معلوم نہیں تمہارا اس سوال کا جواب کہ بھئی جوانی میں اولاد نہیں ہوئی، بڑھاپے میں یہ خبر آ رہی ہے، اسی طرح قال ربک، تیرے رب نے یہ آرڈر دیا ہے، فرمایا ہے، ہم تو پیغام رساں ہیں، پیغام پہنچانے والے ہیں۔ انہ هو الحکیم العلیم، وہ اللہ حکمت والا اور علم والا ہے۔ یہ خبر سن لی ابراہیم علیہ السلام نے، اب اگلا سوال کیا، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، کیا تمہارا معاملہ ہے اے بھیجے گئے فرشتوں، تمہاری مہم کیا ہے؟ خطبہ کا معنی کوئی اہم کوئی مشن ہے کہ انسانی شکل میں فرشتے ادھر آئے ہیں۔ قالوا، کہنے لگے، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ان کا تعارف ہی ہے جرم کرنے والی قوم۔ شام کے علاقے میں سدوم کی بستیاں تھیں جہاں لوط علیہ السلام کی قوم تھی ہم جنس پرست، مشرک بھی تھی اور لواطت کے بانی تھے، ہم جنس پرستی کے بانی تھے اس دنیا میں۔ وہ کام جو جانوروں نے نہیں کیا وہ انہوں نے کیا تھا۔ آج مہذب معاشروں میں باقاعدہ قانون پاس ہوتے ہیں، یورپ کے اندر بعض حکمران الیکشن لڑتے ہیں کہ ہم جنس پرستی کو عام کر دیں گے، اور اسی بدبختی کو ہم نکالی کرتے ہوئے یہ غلام قوم یا ان کے آرڈر پہ یہ ٹرانسجینڈر جیسے قوانین اسمبلیوں میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم بھیجیں ان پہ پتھر، تین، پکی ہوئی اینٹ کے، تین کا مطلب مٹی، یعنی کہ ایسی مٹی جو حجارتاً پتھر بن چکی ہے۔ جب آتش فشاں پھٹتا ہے نا تو اس آگ سے جو ارد گرد کے علاقے کی مٹی کھنگریالی، جس طرح اینٹ ہوتی نا جس کو مستری بھی نہیں توڑ سکتا، کونے نکل آتے ہیں، تو ایسی یعنی کہ پتھروں کی بارش ان پہ کی جائے۔ کہتے ہیں کہ اس پوری بستی کو اٹھا کے پٹک دیا گیا اور سطح سمندر سے 400 میل نیچے اس کو یعنی کہ دبا دیا گیا، دھنسا دیا گیا۔ مسومتاً من
मुसव्वमतन इंद रब्बिक लिलमुसरिफीन, ज्यादती करने वालों के लिए तेरे रब की तरफ से हर पत्थर पे निशान था। यानी कि उलट दी गई बस्ती, फिर पत्थरों की बारिश हुई। अल्लाहु अकबर। फ़ाख़रजना मन कान फ़ीहा मिनल मोमिनीन, वाक़या पूरा हो जाए। हमने फिर निकाला जो मोमन थे उनको अलग निकाल दिया, यानी ये नहीं कि उन पे भी पत्थर बरसे। जो ईमान वाले थे वो 13 के करीब थे लूत अलैहिस्सलाम के घर में, उनके घर के अफराद या कोई और थे वहाँ जमा थे। फमा वजदना फ़ीहा गैर बैतिन मिनल मुस्लिमीन, हमने उस घर के अलावा कोई मुसलमान उधर बस्ती में ना पाया। व तरकना फ़ीहा आयतन लिल्लज़ीना यख़ाफ़ून अल अज़ाब अल अलीम, हमने छोड़ दिया उस वाक़े में एक निशानी उन लोगों के लिए जो दर्दनाक अज़ाब से डरने वाले हैं। आने वाली इंसानियत के लिए बतौर तंबीह ये वाक़या बयान कर दिया गया। अल्लाह सबने अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।